بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه قال له موسیٰ انک لغوی مبین۔ وہی واقعہ چل رہا ہے، بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو گلی میں دو بندوں کو لڑتے ہوئے، ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی۔ تو قبطی کو تھپڑ مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب وہ رات کا ٹائم تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کا کام تمام ہوا، توبہ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلے آئے۔ اب صبح تک اس انتظار میں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، قتل کا سراغ لگانے والے کیا سراغ لگاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو قتل کو دیکھنے والے تو دو ہی تھے، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تھے یا پھر وہ اسرائیلی جس کی حمایت جس کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ تسلی بھی ہے کہ وہ اپنا ہی ہے، میں نے اس کی حمایت کی ہے کہ منہ نہیں کھولے گا، لیکن خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے بول دیں۔ تو بہرحال صبح اسی انتظار میں تھے، خوف اور انتظار کی کیفیت میں سارا دن گزرا۔ اگلے دن پھر شہر میں داخل ہوئے تو پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک اور بندے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تو ہے ہی شرارتی، تو ہے ہی شیطان۔ جو ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا تو کہتے ہیں مجھے بچاؤ کہ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، تو مجھے لگتا ہی گمراہ ہے، شیطان لگتا ہے، کل بھی تو نے میرے ہاتھوں ایک بندہ مروا دیا، آج پھر تو اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ سمجھ گئے کہ اس بندے کی روٹین ہی ایسی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، چلے بھی اس نے مدد مانگی ہے تو چھڑاتا ہوں اسے۔ وہ سمجھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے کہہ چکے ہیں کہ تو ہی شرارتی ہے، اب میری خیر نہیں ہے، آج لگتا ہے میری باری ہے۔ تو وہ جلدی نا اس کے ذہن سے بات نکل گئی، یا اس کا مقصد ہی موسیٰ علیہ السلام کو پھنسانا تھا، تو اس نے کہا موسیٰ مجھے لگتا ہے کل جیسے تو نے اس کو مارا ہے نا آج میری باری۔ تو بات کھل گئی، جو بات اب تک چھپی ہوئی تھی، قتل کا سراغ نہیں لگا پائے تھے، وہ تو سر عام اس نے بک دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام خطرے میں پڑ گیا کہ اب تو پتہ چل گیا کہ قتل میں نے کیا ہے۔ اب بات پہنچ گئی محل میں، جی قاتل تو معلوم ہے اور قاتل موسیٰ ہے، مشورے ہونے لگے قتل کے۔ تو ادھر یہ مشورے چل رہے تھے تو محل میں ہی کوئی ایسا آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے مخلص تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن جوانی تک وہیں گزرا محل میں۔ تو اس نے آ کر دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تیرے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تبھی جان بچ سکتی ہے۔ اب وہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا تکوینی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جدا کرنے کے لیے تھا، دور کرنے کے لیے تھا، تاکہ آپ کو نبوت عطا کی جا سکے۔ 30 سال کی عمر ہو گئی موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے نکلے ہیں فرعونیوں سے بچنے کے لیے، تو 30 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں یہاں سے نکلے۔ اب فرعون نے پیچھے بندے لگائے لیکن وہ ناکام رہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے ہوئے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کوئی ایسا راستہ دکھا کہ جہاں جان بھی بچے اور سکون بھی ملے۔ تو چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے۔ جب نکلے تھے تو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے،
لیکن یہ کوشش تھی اور دعا بھی جو آگے مانگی، ابھی الفاظ ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی منزل مقصود کا علم نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا، لیکن یہ کوشش تھی کہ فرعونیوں کی حدود سے نکل جانا چاہتے تھے کہ تاکہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ سیدھے مدین جا پہنچے، مصر سے نکلے ہیں، مدین جا کر پہنچے ہیں۔ مدین میں نے بتایا حجاز، شام اور مصر، ان کے بیچ میں سرحد کے اوپر واقع ہے، پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے، یعنی یہ ایک مرکزی جگہ تھی۔ شام کی طرف بھی مدین سے راستے جاتے تھے، مدین سے مصر کی طرف بھی راستے جاتے تھے، اور مدین سے حجاز کی طرف بھی راستے آتے ہیں عرب کی طرف، تو یہ سرحد کے اوپر واقع ہے تینوں کی۔ تو مدین جا پہنچے، اب مدین میں بھی کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو جنگل سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ کنویں پر جمع ہیں اور کنویں پر جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شاید پانی پینے کے لیے رکے، بھی چلو ادھر پانی بھی پی لیتے ہیں، کچھ آبادی بھی ہے، بندے نظر آ رہے ہیں، جان پہچان ہو جائے یا کسی طرح۔ اب درخت کے نیچے جا کے بیٹھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اب کوئی ٹھکانہ بھی میسر آ جائے۔ لیکن دیکھا کہ بندے پانی پلا رہے ہیں، ان میں مرد جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو عورتیں ان سے پیچھے بکریوں کے ساتھ موجود ہیں، بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں، لیکن نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام جذباتی بھی تھے، تو رہا نہیں گیا، جا کر ان عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، وہ تو پانی پلا رہے ہیں اور تم دور کھڑی ہو۔ تو وہ کہنے لگی یہ مرد ہیں، زیادہ ہیں ہم سے، طاقتور بھی ہیں، اور ہم سے آسانی سے ڈول بھی نہیں کھینچے جاتے کنویں کے، تو یہ پہلے پانی پلا لیتے ہیں، ہماری باری بعد میں آتی ہے، پانی بچا ہوا ظاہر ہے وہ جب ڈول سے کھینچتے ہیں تو بکریوں کو، جانوروں کو پلانے کے لیے کسی کھڈے میں، کنویں میں، کسی حوضی شوزی کے اندر وہ جمع کرتے ہوں گے جہاں سے وہ جانور پانی پیتے ہیں، تو بچا کچا ہم بھی پلا لیتی ہیں۔ یا پھر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مرد ہیں، پہلے ہمیں کنویں پر نہیں آنے دیتے، یہ اپنی بکریوں کو پہلے پلاتے ہیں پانی، تو ہم بعد میں پلا لیتی ہیں، ہم اس انتظار میں۔ البتہ ساتھ اس کی وجہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دی کہ ہمارے والد جو ہے وہ بوڑھے ہیں، وہ بکریاں نہیں چرا سکتے، کام نہیں کر سکتے، تو ہمیں بکریاں چرانی پڑتی ہیں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے کہا لے آؤ بکریاں، پانی میں پلا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچے اور انہوں نے پانی پلائے اور جلدی گھر پہنچ گئی۔ تو گھر پہنچتے ہی ادھر سے موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے یا اللہ کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کے ابا نے دیکھا کہ آج تو جلدی پہنچ گئی ہیں، وقت سے پہلے پہنچ گئی ہیں، تو پوچھنے لگے وہ بزرگ کہ آج خیر کیسے جلدی آ گئی، کیسے تم نے پانی جلدی پلا لیا بکریوں کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایک بندہ ملا ہے، ایسے دکھنے میں ایسا باحیا شریف لگتا ہے اور ہے مسافر، اس نے ہمیں پانی پلا کر دیا ہے بکریوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو پھر ہمارے اوپر احسان ہوا، ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا، اور تم بتا رہی ہو کہ وہ ہے بھی مسافر، تو لہذا اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مہمانی کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ کریم اور شرفا لوگ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی یہ بھی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا حصہ ہے کہ بندہ احسان کا بدلہ برائی سے دے، احسان کا بدلہ برائی سے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو واپس بھیجا کہ جائیں اس کو بلا کے لیں۔ وہ آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہا کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ تو پہلے سے ہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی ٹھکانہ ملے، مسافر تھے، انجان تھے، تو اس طرح اس لڑکی کے ساتھ گھر جا پہنچے اور انہوں نے جو اکرام کرنا تھا، جو استطاعت کے مطابق انہوں نے اکرام کیا۔ اب اکرام کے بعد لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی انہی بہنوں میں سے کہ اپنے والد سے کہ ابا جان مہمان تھکا ہوا ہوگا، ان سے وہ بات کرے جس کا ہمارے درمیان میں مشورہ ہوا ہے۔
اس سے پہلے وہ اپنے ابا کے ساتھ میٹنگ کر چکی تھی، مشورہ کر چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ مہمان ہمیں مسافر لگتا ہے، ہمیں نوکر کی ضرورت بھی ہے جانور چرانے کے لیے، اور لگتا ایسے ہے کہ وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تو ایسے بندے کو رکھ لینا چاہیے۔ تو وہ بزرگ کون تھے؟ مفسرین نے تو کھینچ مارا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن وہ روایات اسرائیلی ہیں، یقین کی حد تک تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ بعض قرائن اور علامات سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آگے پیچھے ہے، ہم عصر نہیں ہے، ایک زمانے کے تھے۔ آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین میں تھے، لیکن بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ ایک اور ہو بھی سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیونکہ مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مدین شہر انہی کے نام پر آباد ہے، تو قریب قریب تو موجود ہیں، جگہ بھی قریب ہیں، اور دونوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اور شعیب علیہ السلام بھی انہی اقوام میں سے کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، یقیناً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے یا اس زمانے کی یا ان کے بعد کے زمانے کی اقوام تھی۔ تو بہرحال ان بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا مشورہ تو ہوا ہے کہ آپ کو نوکر رکھ لیں، آپ کو نوکر رکھ لیں، لیکن میرے گھر میں تو بچیاں ہی ہیں، بچہ بیٹا مرد کوئی رہتا، اگر آپ انجان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، تو گھر میں بچیوں کے ساتھ ایسے گھر میں رہنا مناسب نہیں ہوگا، لہذا ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کو ہم رشتہ دیتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کو کیا دیتے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا تو اب کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، نہ آپ کے لیے پریشانی ہوگی نہ ہمارے لیے کیا ہوگی، پریشانی ہوگی۔ یعنی نکاح اتنے آسان تھے تب ہیں، انجان مسافر ہے، چند لمحے پہلے بکریوں کو پانی پلا کے دیا اور اگلے گھر لے آئے مہمانی کی، اور مشورے بھی شروع ہو گئے کہ ان کو نوکر بھی رکھ لیں اور رشتہ بھی دے دیں، ہیں نہ گھر ہے، نہ پیچھے ان کے ورثاء کا پتہ ہے، نہ خاندان کا، نسل کا، کاروبار کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایک جان ہے ان کی بس جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رشتہ دینے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ظاہری صفات ان کی ایسے نظر آ رہی ہیں کہ انسان اچھا ہے، بندہ کیا ہے، اچھا ہے، قابل بھروسہ ہے، بس باقی بیک گراؤنڈ کو انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہری اوصاف ان کے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس لائق ہے کہ اس بندے کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے، تو بس اتنی سی بات کے اوپر رشتے کی پیشکش، اور یہاں کر بھی بیٹی والا رہا ہے، بیٹی والا خود کہہ رہا ہے، ہمارے یہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیٹی والا کہ ہے جی ہم اپنی بیٹی آپ کو دیتے ہیں، اور پھر یہ صفات دیکھے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں ڈھونڈی، بیٹی نے بول کے کہا کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی، یعنی اچھی صفات دیکھی ہے، دینداری دیکھی ہے، صرف دینداری کی بنیاد پر رشتے کی کیا کر دی ہے، پیشکش کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میرے پاس تو یہ کپڑا ہے جو کندھے پر رکھا ہوا ہے، میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے، میں کیسے نکاح کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اس کی فکر آپ چھوڑیں، یہ جو آپ ہماری بکریاں چرائیں گے، ہمارے گھر کی خدمت کریں گے، بس یہی خدمت حق مہر ہوگا، یہی خدمت کیا ہوگا، حق مہر ہوگا، لیکن 8 سال آپ کو بکریاں چرانی پڑیں گی۔ کتنے؟ 8 سال، لیکن یہ 8 سال تو وہ ہوں گے جو حق مہر کے طور پر ہوں گے، لازم ہوں گے، ہاں اگر آپ ہمارے اوپر احسان کرنا چاہیں تو 2 سال مزید کر لینا، 10 سال چرا لینا، لیکن 2 سال اختیاری ہیں، ہم آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، یعنی 8 سال کہہ کے کہتے ہیں مشقت میں ہم تمہیں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا ہے، وہ جو خطیب میں نے بتائے تھے وہ یہاں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ دیکھو 8 سال انہوں نے کیا کہا ہے، 8 سال سسر کی بکریاں چرانی ہیں، 8 سال زیادہ مدت نہیں ہے، ہم آپ پر زیادہ مشقت نہیں ڈال رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ نا اپنے مخاطبین سامعین سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے زمانے میں کیا ادھر کیا ہو رہا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ سسر نے کہہ دیا کہ آج جو ہے نا میرے کسی جانوروں کو چارہ ڈال دیں، کسی نے دیکھ لیا تو وہ کہتے ہوئے تو غلام ہو گئے ہیں سسر کا ہے، تو وہ آگے سے اگلے دن کہتا ہے ان کو کہتا ہے کہ آج بتایا مجھے کام، اگر کل بتایا تو لے جائیں اپنی، لے جائیں اپنی۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے، اگر سسر کی خدمت کرنا اتنا بڑا عیب ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کیسے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بکریاں چرانے کے لیے اللہ کے نبی ہیں اور بکریاں چرانے کے لیے کیا ہے، تیار ہیں، اور بکریاں چرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگلی شرط موسیٰ علیہ السلام نے یہ لگا دی کہ 2 سال والی جو ہے وہ لازم نہیں ہوں گے، میں چاہوں گا تو 2 سال والی خدمت بھی کروں گا، یعنی 10 سال پورے کروں گا، لیکن وہ میرے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ رہی بات اعتماد کی کہ یہ 2 شرائط طے ہو رہی ہیں، ان کا بھروسہ، اس کی گارنٹی کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے اور آپ کے درمیان ضامن جو ہے وہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور تو کوئی تھا نہیں، نہ مال ہے وہ ضمانت کے لیے گروی رکھ دیں، نہ خاندان ہے پیچھے کہ وہ کہیں جی میرے خاندان میں کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے کیا ہے، تیار ہے، صرف اکیلے ایک دم تھے اور یکدم نکاح ہو گیا۔ تو یکدم نکاح ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں بھروسے اور اعتماد کے لیے گارنٹی صرف کس کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان بزرگوں نے اس بات کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، 10 سال کے لیے سسر کی بکریاں چراتے رہے، خدمت کرتے رہے سسر کی، اور اس خدمت میں 10 سال گزرے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی، پورے 40 سال، جو عام طور پر انبیاء کرام کو جس عمر میں نبوت ملا کرتی ہے۔ یہاں تک الفاظ دیکھ لیں کہیں بات لمبی نہ ہو جائے۔ قال ربی بما انعمت علی، آیت نمبر 17 سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جب وہ ایک اسرائیلی مر گیا پہلا، تھپڑ مارا جس کو، توبہ استغفار کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا کہ میری توبہ کو کیا کیا ہے، قبول کیا ہے، تو اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ لن اکون ظہیرا للمجرمین، اب کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، اب کسی مجرم کی مدد ایسی لغزش آئندہ نہیں ہوگی۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، صبح کے وقت شہر میں موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بنتا ہے، معاملہ کہاں پہنچتا ہے۔ فَإِذًا، اچانک دیکھا کہ الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس نے کل مدد طلب کی تھی، یستصرخ، آج پھر چلا رہا ہے، آج پھر مدد کے لیے۔ قال له موسیٰ انک لغوی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہی کیا ہے، بدمعاش ہے، تو ہی شرارتی ہے، تیری وجہ سے کل ایک جگہ میں پھنسا، آج پھر تو مجھے بلا رہا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا کیا ہے، دشمن ہے، یعنی قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بول اٹھا ابن اسرائیلی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے نہ پکڑ رہے ہوں۔ قال یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، کل اسے مارا، آج مجھے پھڑکانا چاہتے ہیں۔ کما قتلت نفسا بالامس، کل جیسے ایک آدمی کو مارا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، موسیٰ علیہ السلام کو اب دیکھیں کیسا احسان فراموش ہے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم ظالم بننا چاہتے ہو، جبار بننا چاہتے ہو، یعنی اپنی بڑائی اختیار کرنا چاہتے ہو زمین میں۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، آپ تو اصلاح چاہتے ہی نہیں ہو، یہ وہ اسرائیلی کہہ رہا ہے۔ اب بات کھل گئی، معاملہ درمیان میں مشورے تک پہنچ گیا، ادھر مشورہ شروع ہو گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے کہ اب بات کھل گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انجام۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، آدمی دوڑتا ہوا آیا، یسا
قال یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک، وہ درباری فرعون کے آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ یقتلوک، تاکہ وہ تمہیں کیا کر دیں؟ فخرج، نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ۔ فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام شہر سے تو نکلے لیکن خوف تو تھا کہ پیچھا کیا جائے گا، اب انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ، اور ادھر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے کیا ہے؟ نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ جہاں بھی مشکل پیش آئی انبیاء پر، لیکن انہوں نے نجات کے لیے، مدد کے لیے کس کو پکارا ہے؟ نبی جب مددگار نہیں ہے، نبی کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر کوئی اور کیسے کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اب مدین کی طرف متوجہ ہیں اور دعا یہاں بھی مانگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، کسی ایسی جگہ پر پہنچوں جو میرے لیے کیا ہو؟ مناسب ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا کہ میرا رخ سیدھا ہے، ادھر ہی بچوں گا، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے آنے والے مجھے پکڑ کتنی مسافت پر ہیں۔ کچھ معلوم نہیں ہے، اسی لیے تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اسی لیے تو پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ولما ورد ماء مدین، کنویں پر پہنچے مدین کے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگوں کو دیکھا کہ ایک جماعت پانی پلا رہی ہے جانوروں کو، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، پیچھے دیکھا کہ دو لڑکیاں، دو عورتیں بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے؟ وہ پانی پلا رہے ہیں اور تم دور بیٹھی ہوئی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم تب تک نہیں پلا سکتی جب یہ چرواہے لوگ واپس نہیں پلٹ جاتے، یعنی یہ ہمیں کنویں کے قریب آنے ہی نہیں دیتے جب تک کہ یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہیں جاتے ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، رہی یہ بات کہ ہم کیوں ہیں بکریوں کے ساتھ، ہم کیوں ہیں، کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ تو ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ جو ہے وہ کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں، بڑی عمر والے ہیں، اور ہمارے علاوہ ان کی کوئی اولاد مرد نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، تو ہمیں بکریاں چرانی پڑتی ہیں۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلا کر دیا، لیکن پانی پلانے کے بعد سیدھے اپنی جگہ پر درخت کے نیچے جہاں پہلے سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اب پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی، کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو نعمت تیری مجھے مل چکی یا آئندہ تو مجھے دے گا، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے تیری نعمتوں کی، مجھے کیا ہے؟ نبی ہے۔ اب یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں جہاں کوئی جان پہچان بھی، جنگل میں بیٹھے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور دعا مانگنے کا انداز دیکھیں، بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی ہر نعمت کا محتاج ہوں، میں آپ کی ہر نعمت کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ یعنی وقت کے نبی، برگزیدہ پیغمبر، اور فضائل اتنے کہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، یہ جزوی فضیلت ہے، کسی اور نبی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہوئی کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیا ہو؟ کلام۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء پر چونکہ مجموعی فضیلت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، خاص طور پر ہم کلام ہونا اور بار بار ہونا کوہ طور کے اوپر، یہ خصوصیت صرف کس کی ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب اللہ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر اب ایسی حالت میں بیٹھ کر پکار صرف کس کو رہے ہیں؟ اور خود کہہ رہے ہیں کہ الیہ من خیر فقیر، جو بھی آپ میرے اوپر انعام کریں گے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا کیا ہوں؟ یعنی انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء بھی اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ اگر انبیاء یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی نبی مختار کل ہوتا، مشکل کشا ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ میں آپ کی نعمتوں کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ لفظ فقیر استعمال کیا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ فقیر کہتے ہی اس کو ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو۔
محتاج، اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ محتاج سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی احتیاجی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اب موسیٰ علیہ السلام ادھر دعائیں کر رہے ہیں اور ادھر اللہ کے ہاں وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور قبولیت کی شکل یہ بنی کہ ان لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتی ہے، اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمشی علی استحیاء، تمشی وہ چلتی ہوئی آئی حیا کے اوپر، حیا کے گرامر کی روح سے دیکھیں تو اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر مضبوطی سے ٹھہرنا، جیسے سوار گھوڑے کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سوار ہوتا ہے۔ شاہ سوار بھی ایسا جو گھوڑے کی سواری کا ماہر ہو، تجربہ کار ہو۔ یہاں تشبیہ سے کام لیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی شاہ سوار اپنی سواری کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کار ہو، ماہر ہو، تو وہ اپنی سواری پر پورا طور پر قابو رکھتا ہے، پورے طور پر قابو رکھتا ہے اور سواری پر مضبوطی سے سوار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اسی طرح سے لڑکی چلتے ہوئے آ رہی تھی، سر سمجھے کہ وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے، حیا کی سواری پر، یعنی سراپا حیا بن کر آئی ہے، سراپا۔ وہ حیا کتنی باکمال ہوگی کہ خالق کائنات جس کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی سراپا حیا بن کے چل رہی تھی، بھی وہ حیا، وہ چلنے کا انداز کتنا با حیا ہوگا کہ خود خالق کائنات اقرار کر رہے ہیں کہ وہ سراپا حیا بن کے آئی ہے۔ حیا کو پیدا کرنے والی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکی حیا پر سوار ہو کر آ رہی ہے، کیسا انداز ہوگا۔ اور حیا کہتے کس کو ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا، حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ حیا ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ حیا کہتے کس کو ہیں؟ حیا اس کیفیت کا نام ہے جو بندے پر طاری ہوتی ہے، بندے کے جسم پر وہ تبدیلی، وہ کیفیت جو کوئی برا کام کرتے ہوئے بندے کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، تو اس خوف سے پھر وہ اس برے کام کو کیا کر دیتا ہے؟ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ یعنی حیا کی ابتدا تو ہوتی ہے کہ بندہ برا کام کرتے ہوئے کیا ہے؟ اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ حیا کی ابتدائی کیفیت ہے۔ اور حیا کی انتہائی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس کبھی فعل کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس برے فعل کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں لوگ میرے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، اسے اس سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ پھر شریعت میں حیا بھی دو طرح کی ہے، مذموم اور محمود۔ اچھی بھی ہوتی ہے حیا، بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اگر حیا برے کام سے رکاوٹ بن جائے، کبھی فعل سے کیا بن جائے؟ رکاوٹ بن جائے، تو وہ حیا محمود ہے، قابل تعریف ہے، وہی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر حیا اچھے کام سے رکاوٹ بن جائے، حیا اچھے کام سے رکاوٹ بن جائے، تو وہ حیا مذموم ہے، بری ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ بھئی حیا برے کام سے رکاوٹ بنتی ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی۔ بندہ چوری کرنے لگا لیکن پہلی دفعہ کر رہا ہے، شرم آئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور مجھے چور نہ کہا جائے، چھوڑ دیا، یہ تو اچھا ہی، برے کام سے روک دیا، یہ حیا اچھی ہے۔ اچھے کام سے بھی حیا رکاوٹ بن جاتی ہے، اچھے کام سے بھی بعض اوقات حیا رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر آئے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، شرعی طور پر کوئی مسئلہ، اب معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کروں، معلوم نہیں ہے کہ میں کیا کروں، اور مولوی صاحب کے سامنے جا کر پوچھنے سے شرما رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر شرما رہا ہے اور شرم کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں کرتا، ایک تو شرعی مسئلے سے جاہل رہے گا،
اور دوسرا یہ ہے کہ غیر شرعی کام میں مبتلا رہے گا، نقصان ہوا یا نہ ہوا، یہ حیا بری ہے، یہ حیا مذموم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، صحابہ کرام ایسے ایسے مسائل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے جو عام طور پر ہم میں سے کوئی بھی پوچھنے کی جرت نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ جرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حیا بری ہے جو آپ کو علم سے روک رہی ہے، جو آپ کو شرعی حکم معلوم کرنے سے روک رہی ہے۔ عورتیں مرد آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مسئلہ پوچھ سکتے تھے، اور کسی بھی طرح کا مسئلہ پوچھنا یہ کوئی بے شرمی والی بات نہیں ہے، شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ تو ہمارے لوگ اکثر شریعت سے دور یا جاہل اس لیے بھی ہیں کہ وہ مسائل پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، اور ہمارے طلباء میں چاہے وہ عصری تعلیم کے ہوں یا دینی تعلیم کے ہوں، آپ دیکھ لیں جس بچے میں سوال کرنے کی عادت نہیں ہے وہ اپنے فن کے بارے میں جاہل رہتا ہے، وہ صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ساری دنیا جانتی ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب کے والد گرامی، سیاست دان بھی تھے اور مدرسے کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ طلباء کو کہتے تھے کہ تم نے ہمیں جاہل بنا دیا، تم نے ہمیں، آپ لوگ سوال نہیں کرتے تو ہم بھی مطالعہ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ بھئی طالب علم سوال کرے تو استاذ کو پتہ ہوتا ہے کہ طالب علم سوال کر سکتا ہے، لہذا وہ ادھر ادھر کی متعلقہ باتیں بھی مطالعہ کر کے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ بات کی تیاری کر کے آتا ہے۔ اگر استاذ کو تسلی ہو کہ انہوں نے نیند کرنی ہے، سوال تو دور کی بات ہے، وہ اسی سے جان چھڑا رہے ہوں گے جو سمجھانا ہے، تو وہ پھر مزید مطالعے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، مقصد کی بات ذہن میں رکھیں اور جائیں۔ تو وہ فرماتے تھے طلباء کو کہ تم نے ہمیں کیا بنا دیا، جاہل بنا دیا ہے، کہ تم لوگ سوال نہیں کرتے اور ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تھے وہ، یعنی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ طلباء ہم سے سوال کریں اور ہمیں اضافی مطالعہ کرنا پڑے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور طلباء کے علم میں بھی کیا ہو، اضافہ ہو۔ تو سوال کرنا یہ ضروری ہے اپنی صلاحیت کے لیے، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، اور عوام کے لیے ضروری ہے سوال کرنا علماء سے، تاکہ وہ شریعت سے جاہل نہ رہیں، شریعت سے ناواقف اور انجان نہ رہیں۔ یہ سوال کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ سوال نہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جہالت عام ہو گئی، جہالت ہے، جو مولوی نے از خود جو راستہ بتا دیا، غلط سلط کسی نے بتا دیا، اگر بھئی مولوی تو ہر طرح کا ہے، کیونکہ مولوی بھی تو انسان ہے، اور ہر انسان الٹا سیدھا ہوتا ہے، دنیا کے اگر رغبت ہو گئی تو دنیا کے حرص لگ گئی تو وہ مولوی بھی حصول دنیا کے لیے پھر غلط راستے بھی بتاتا پھر رہتا ہے تاکہ دنیا آتی رہے۔ یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات اسی لیے قرآن میں لائے گئے، علماء بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں اس لیے لائے گئے کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، علماء میں ایسے بھی ہوں گے جو دنیا پرست ہوں گے، حرص ان کے اندر ہوگی دنیا کی، وہ غلط راستے بھی عوام کو لگائیں گے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یہ ہونا ہے، لیکن عوام نے موقع یہ دیا کہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب سوال کرنا چھوڑا خود تو جاہل ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ناواقف ہو گئے، پھر ہر ایرے غیرے کی بات بتائی ہوئی بات پر اس کو حرف آخر سمجھ کر اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، جی یہی ٹھیک ہے، یہی بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اب خود کو تو دین کا پتہ نہیں ہوتا، شعور ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز تک کے مسئلہ، نماز غلط ہو گئی پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیسے پوچھے مسئلہ۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ہمارا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، بعض نوجوان مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، انہوں نے کسی بزرگ کو ساتھ لے کے آتے ہیں کہ آپ کی مول صاحب سے جان پہچان ہے تو آپ ہمیں یہ مسئلہ معلوم کر دیں، حالانکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی جان پہچان کی کیا ضرورت ہے، اس میں شرمی کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بھی آگے پوچھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آتی اور مسائل پوچھتی تھی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ حیا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی، حیا اچھی بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن وہ حیا جو برائی سے روک دے، جو گناہ سے رکاوٹ بن جائے، جو کبھی فعل کے کرنے سے کیا ہے
رکاوٹ بن جائے وہ حیا اچھی ہے اور ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ حیا جو نیکی سے دور کر دے، اچھائی سے دور کر دے، اچھائی کے آگے رکاوٹ بن جائے، یہ حیا بری ہے، یہ قابل مذمت ہے، اسے حیا بھی نہیں کہہ سکتے، اسے حیا بھی، بس ہماری اردو والی شرم کا لفظ تو اس پر بولا جا سکتا ہے، لیکن حیا ہوتی وہی ہے جو گناہ سے رکاوٹ بنے، جو برائی سے بندے کو روک دے، تو جو اچھائی سے رکاوٹ بن جائے وہ حیا نہیں ہے۔ اس لیے سوال کھل کے کرنا چاہیے، مسئلہ کھل کے معلوم کرنا چاہیے، مسئلہ معلوم کرنے میں کسی قسم کی شرما شرمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال حیا ایمان کا حصہ ہے، اور عورت کے لیے تو فرمایا گیا کہ حیا عورت کا کیا ہے؟ زیور ہے، اور یہ زیور اس لڑکی کا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ شرم و حیا پر سوار ہو کر آئی ہے، تھی تو پیدل، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ استحیا، شرم و حیا کی سواری کے اوپر سوار ہو کر وہ آئی ہے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اب آ کر اپنے والد کا پیغام سنایا اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ راہ ظاہر ہے اگر آگے خاموش رہتی، بلانے کا مقصد ظاہر نہ کرتی تو مسافر کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کیوں بلا رہی ہے، کیوں بلا رہے ہیں، تو وہ لڑکی چونکہ سمجھدار بھی تھی تو خود ہی بول پڑی، مقصد بھی بتایا کہ آگے ان کو سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، خود ہی بتا دیا کہ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد آپ کو اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلائے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور بزرگوں کو اپنے حالات سنائے تو قال لا تخف، وہ کہنے لگے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے میرے ہاتھوں بندہ مر گیا، میری پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اور ایسے ایسے حالات بنے کہ اب جان بچاتا پھر رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ ان کے علاقے سے نکل چکے ہیں، آپ ان کے بادشاہت، ان کے دائرہ اختیار سے آپ اب باہر آ چکے ہیں، لہذا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم قوم سے نجات۔ دیکھیں ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگ کے چلے ہیں کہ یا اللہ مجھے ظالم قوم سے کیا ہے؟ نجات عطا فرما، اور ان بزرگوں کی زبانی یہ بشارت سن رہے ہیں دعا کی قبولیت کی کہ نجوت من القوم الظالمین، کہ اے موسیٰ آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں، آپ ان کے دائرہ اختیار سے باہر۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اب ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بول پڑی، کیوں دیکھا کہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات لمبی کر دیتے ہیں، تو لڑکی نے دیکھا کہ مسافر ہے بیچارہ اور ہے بھی تھکا ہوا لگ رہا ہے، اور ابا جان اپنی عادت کے موافق بات کیا کر رہے ہیں؟ بڑھاتے جا رہے ہیں، تو کہنے لگی جو مشورہ ہوا ہے ابا جان وہ بات کریں، مسافر ہے تھکا ہوا ہے کہیں اکتا نہ جائے، تو کہنے لگی یا ابت استاجرہ، سیدھا ان کو اپنا نوکر کیوں نہیں رکھ لیتے، ہم ان کو نوکر رکھ لیتے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اب وہی لڑکی کہہ رہی ہے اپنے ابا کو کہ ہم اس کو نوکر رکھنے کا فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ بھی طاقتور کی ضرورت تو اس لیے ہے کہ بکریاں چرانی ہیں، اونٹ چرانا آسان ہے، بھینس گائے چرانا کیا ہے؟ مشکل کام، سب سے مشکل ترین بکریوں کو قابو کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا اور بکریوں کو چرانا سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کا۔ ایک گھر میں 2-3 چھوٹے بچے ہوں، 2-4، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قیامت آ گئی، جب وہ اکٹھے بول رہی ہوں، کھیل رہی ہوں، شرارتیں کر رہی ہوں تو کیسے ہنگامہ ہوتا ہے۔ تو 60-70 بچے قاری صاحب کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں ایک ہی جگہ پر، تو ان کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو بکریوں کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، تو اس کے لیے طاقت چاہیے، جسمانی طاقت بھی چاہیے اور دماغ بھی طاقتور ہونا چاہیے، حوصلہ بھی قوی ہونا چاہیے، برداشت بھی کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانور بھی ایسا ہے کہ غصے میں آ کر اگر کوئی بھاری چیز مار دی تو کوئی چیز ٹوٹ جائے گی، اس کی مر جائے گا، اس لیے ہر طرح کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ طاقتور ہونا کیسے پتہ چلا اس لڑکی کو؟ کہ انہوں نے اکیلے ڈول کھینچے،
کنویں کے ڈول اکیلے کھینچے اور دڑا دڑ دو ڈول کھینچ کے بکریاں ان کی سیراب کر دی، جبکہ کنویں کے ڈول اتنے وزنی تھے کہ عام طور پر لوگ دو دو تین تین مل کے وہ ڈول کھینچتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے کھینچ دیے، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امین امانت دار بھی ہے۔ یہ پتہ کیسے چلا اس لڑکی کو؟ ہے یہ پتہ کیسے چلا؟ اگرچہ روایات اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کو معتبر قرار دیا جائے، لیکن اتنی حد تک تائید بعض روایات سے ہوتی ہے اس بات کی کہ امانت دار کا لفظ تو اس لڑکی نے اپنی زبان سے کہا کہ ابا جان یہ امین بھی ہے، اب ظاہر ہے اسے کسی ایسے قرینے سے علامت سے ہی پتہ چلا ہوگا کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ بات مفسرین نے نقل کی ہے اسرائیلی روایات کے حوالے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر جا رہے تھے، اس کے گھر، تو مشہور یہ ہے اسرائیلی روایات کے واسطے سے، مفسرین نے بھی بعد نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کو کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے چلو، کیونکہ اگر میں پیچھے ہوا تو ظاہر ہے عورت کے اوپر نظر پڑے گی، آپ آگے آگے ہوں گی تو آپ کے لباس پر نظر پڑے گی، آپ کی چال پر نظر پڑے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیا والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کی ایمان جتنی کامل ہو سکتی ہے اور کسی کی کامل، تو حیا بھی ان کی کامل تھی، تو خود آگے چلے اور لڑکی کو کہا کہ تم کیا ہے پیچھے چلو۔ اور پھر پہاڑی راستے جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے مشکل ہوتے ہیں، وہ زبانی بتانے سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیچھے والا بندہ بتاتا چلے کہ اب ادھر اب ادھر۔ تو بعض روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک ڈنڈا پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا اس لڑکی کے ہاتھ میں دیا کہ یہ ڈنڈا تم موڑتی جانا اور جدھر موڑنا ہو میں موڑتا جاؤں گا۔ یہ میں نے کہا کہ روایات ایسی ہیں کہ سندن آپ اس درجے پر تو ان کو نہیں لے سکتے کہ یہ قابل اعتبار ہوں کہ ان کے ذریعے ہی قرآن پاک کے الفاظ کی تفسیر کی جائے، ورنہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ صرف تائید مل سکتی ہے، تھوڑے سے اشارے مل سکتے ہیں کہ ایسی ہی کوئی صورت پیش آئی کہ وہ لڑکی سمجھ گئی کہ یہ با حیا بھی ہے، با کردار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں اور طاقتور بھی ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، ٹائم کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگے بزرگ کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی ان دونوں میں سے ایک جو ہے آپ کے نکاح میں دے دیتی، لیکن اعلیٰ ان تاجرنی، شرط یہ ہوگی کہ حق مار یہ ہوگا کہ تم ہماری کیا کرو گے نوکری، 8 حجج 8 سال، فإن اتممت 10، اگر آپ نے 10 پورے کر دیے تو فمن عندک، وہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، لیکن وما ارید ان اشق علیک، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر مشقت کمال ہے، یعنی 8 سال بکریاں چرانی ہے اور ہمارا ارادہ آپ کو مشقت میں ڈالنے کا بھی نہیں ہے۔ بھئی بیٹی ہے، جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا ہے سسر، آپ کی بیٹیاں ہوں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بچہ تو اپنا پیارا ہوتا ہی ہے، مگر بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، بندے کو بیٹی سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی سننے والے، مبارکباد دینے والے، ہر ایک کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ خدشات معاشرے میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو پتہ نہیں آگے کیا، داماد کیسا ملتا ہے، داماد کیسا ملتا ہے، یہ خدشات ہی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ انہی خدشات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نصیب اچھے کرے۔ بیٹا پیدا ہوا تو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نصیب اچھے کرے، کیوں بھی اسے اچھے نصیب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر چونکہ یہ خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیسا جانور ملتا ہے، انسان سے واسطہ پڑتا ہے یا کسی ظالم جابر سے واسطہ پڑتا ہے، اسی وجہ سے یہ جملہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے کہ اللہ نصیب کیا کرے، اچھے کرے۔ یہ یاد رکھیے، دنیا کا دستور جو بھی ہو، دنیا کے کرتوت جو بھی ہوں، میں تو انہیں کرتوت کہتا ہوں، دستور بھی نہیں کہہ سکتے، کرتوت ہی ہیں دنیا کے کہ جی برئی بیٹی ہاتھ میں آئی ہے تو بس اس کو گھر کا نوکر ہی بنانا ہے، سارے کام اسی سے کروانے ہیں، جو بھی پوچھتا ہے جی بہو کیسی ہے
وہ اس کو اچھائی کی تعریف تبھی ہوتی ہے جی بہت اچھی ہے، اور اس کی اچھائی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح دن رات کام کرتی ہے، جانوروں کی طرح دن رات۔ یہ یاد رکھیے کہ شرعی طور پر اس پر کھانا پکانا بھی آپ کا فرض نہیں ہے، حقوق میں داخل نہیں ہے۔ اطاعت الگ بات ہے، مرد کے حاکم ہونے کی حیثیت سے اطاعت کیا ہے، حاکم ہونا الگ بات ہے، لیکن آقا نہیں ہے، مرد اس کا مالک نہیں ہے۔ اگر مالک ہوتا تو حق مار لازم نہ ہوتا، حق مار کی ادائیگی لازم نہ ہوتی۔ صرف حاکمیت اس اعتبار سے کہ دو بندوں پر مشتمل گھرانہ ہے، ایک کو سربراہ اور امیر ہونا چاہیے، مرد کی حیثیت امیر کی ہے بس، آقا کی نہیں ہے، مالک کی نہیں ہے کہ وہ اس کو غلام سمجھے اور اپنی نوکرانی سمجھے۔ کھانا بنانا اور اچھا بنانا یہ اس کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے، یہ اس کے حقوق میں داخل نہیں ہے۔ اطاعت کا حصہ ہے شوہر کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم قرار دیا ہے، اگر وہ کرے گی تو ثواب پائے گی، اطاعت نہیں کرے گی تو اس کی سزا اللہ نے دینی ہے۔ شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سزائیں دیتا پھرے، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سزا دیتا پھرے۔ شوہر کو جو مارنے کا حق دیا گیا ہے نا، وہ سورہ نساء میں آپ نے پڑھا ہے، اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اس کی بھی ایک کیا ہے، وہ صرف چند حقوق ایسے ہیں جن کے ضائع کرنے پر سزا کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی معمولی سی، وہ بھی کیا ہے، معمولی سی سزا کی اجازت ہے، لیکن اس کی بھی ایک ترتیب ہے کہ پہلے واضح و نصیحت کرے، سمجھائے، پہلے کیا ہے، پھر اس کے بعد ناراضگی کا اظہار کرے، بستر میں علیحدگی کر دے، بستر اپنا علیحدہ کر لے۔ اس کے باوجود بھی اگر سمجھ نہیں آتی ہے، نہیں سمجھ رہی، تو پھر ہلکی پھلکی مارنے کی بھی کیا ہے، اجازت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کون سی حقوق پر؟ صرف تخافون نشوزہن، جہاں لگ رہا ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، فرائض ادا نہیں کر رہی، فرائض ادا، نمازیں چھوڑ رہی ہے، شریعت کی پابندی نہیں کر رہی، حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہی، تو وہاں تعدیب کی اجازت ہے، لیکن طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندی ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کے بعد کیا کرے، پھر اس کے بعد مارنے کی اجازت ہے اگر وہ اللہ کے حقوق ضائع کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد خاوند کے وہ خاص حقوق جن کا تعلق حق مار کی ادائیگی کے ساتھ ہے، جنہیں حقوق زوجیت کہتے ہیں، اگر ان کی ادائیگی سے وہ انکاری ہے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے اوپر پھر اسی طریقے پر تعدیب کی اجازت ہے کہ پہلے اسے سمجھائے کہ دیکھو میرا یہ حق ہے، میرا یہ کیا ہے، حق ہے، اور اس کا بدل بھی میں شرعی طور پر ادا کر چکا ہوں، جسے حق مار کہا جاتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے تو آپ گناہگار ہوں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت خاوند کی نافرمانی کرے، بستر پر بلایا، خاوند بستر پر بلائے جس عورت کو، اور وہ نہ جائے، کوئی عذر بھی نہ ہو اس کے پاس، تو فرمایا تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو۔ صحیح حدیث میں ہے۔ اب یہ واضح و نصیحت تو کر سکتا ہے، واضح و نصیحت تو، اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر بستر الگ کر دے، ناراضگی کا اظہار کرے۔ ہاں آخری تیسرے درجے میں یہ ہے کہ پھر ہلکے پھلکے مارنے کی بھی کیا ہے، اجازت ہے، ترتیب ہر جگہ یہی چلے گی۔ اور کس کے اوپر مارنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا دو ہی ہیں، حقوق اللہ چھوڑ رہی ہے یا اس کا وہ حق چھوڑ رہی ہے جو اس کے اوپر لازم ہے، جسے حقوق زوجیت کہا جاتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، جوتا اتار لو، ہیں جو ہاتھ میں آیا شروع ہو جاؤ، روٹیاں جل گئی، بچہ کیوں رو رہا ہے اتنا، ہیں جھاڑو تم نے صحیح طرح سے کیوں نہیں لگائی ہے، میری ماں کی خدمت کیوں نہیں کی ہے، میرے ابا آئے تھے ان کو سلوٹ کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقوق نہیں ہے جن کے اوپر مارنا تو دور کی بات ہے، یہ سرے سے حقوق میں بھی داخل نہیں ہے، یہ اس کے اخلاقی فرائض ہیں۔ اگر وہ ان معاملات کو نبھاتی ہے تو اس کے اخلاق ہیں، اس کے کیا ہیں، اخلاق ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کی تعلیم دی گئی ہے، تربیت دی گئی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔
یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ان حقوق میں سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر مارنے کی اجازت دی ہے، ان پر مارنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اور پھر جن حقوق کے ضائع کرنے پر مارنے کی اجازت ہے ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے کریم وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کریم ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر کریم ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں، آپ نے کبھی اپنی ازواج پر ہاتھ نہیں اٹھایا، 9 بھی رہی ہیں اور 11 بھی رہی ہیں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے، کسی زوجہ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں سب سے بڑھ کر کریم اسی لیے ہوں کہ کیونکہ میں اپنے ازواج کے ساتھ کیا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منع کر دیا، بے بیویوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت عمر آئے، آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول وہ تو جری ہو گئی ہیں، سر پہ چڑھ گئی ہیں، آپ نے حکم کیا دیا کہ اب تو ہماری خیر ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا چلو مار لیا کریں۔ ادھر قرآن میں بھی اجازت آ گئی کچھ شرائط کے ساتھ جو ابھی میں نے بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد بیویاں آ گئی شکایتیں لے کے، آپ کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آ کر کہتی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تب سے ہماری تو چمڑیاں اتر لی ہیں، ہماری تو چمڑیاں اتر گئی ہیں، اب تو سارے ادھار لے رہے ہیں وہ اگلے پچھلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ حکم تو وہی ہے کہ ان چند حقوق کے اوپر مارنے کی اگرچہ کیا دی گئی ہے، لیکن یہ جو جانوروں کی طرح تم مارنا شروع ہو گئے ہو، یاد رکھو یہ لوگ تم میں سے جو ہے یہ کریم نہیں ہے۔ کریم وہ نہیں ہے جو بیوی کو مارے، کریم وہ نہیں ہے جو بیوی کو، کیا مطلب؟ ادھر مارنے کی اجازت ہے اور ادھر کہا جا رہا ہے وہ کریم نہیں ہے۔ بھئی کریم وہ ہے جو پہلے 2 آپشن استعمال کریں، کریم وہ ہے جو کیا کہ مسلسل واضح و نصیحت کرے، مسلسل واضح و نصیحت کرے، یہی ایک طریقہ ہے عورت سے کام لینے کا کہ مسلسل اس کو قرآن و حدیث سنائے، وعیدیں سنائے، واضح و نصیحت کی باتیں سنائے مسلسل۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ واضح و نصیحت سنانا تو دور کی بات، خود بھی نہیں سنتے ہم ہیں، بس ٹھیک ہے نمک ادھر ادھر ہو گیا تو جوتا ہی اٹھانا ہے سیدھا، واضح و نصیحت کہاں کرنی ہے۔ ناراضگی کا اظہار یوں کرنا ہے کہ باہر نکل جانا ہے، گھر ہی نہیں آنا، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے ناراضگی کے اظہار کے لیے 4 دیواری سے باہر جانا جائز نہیں ہے، کمرے سے بھی باہر نکلنا جائز، اسی کمرے میں سوئے لیکن بستر علیحدہ کر دے کہ تو ادھر میں ادھر، اتنی اجازت ہے بس۔ لیکن باہر چلے جانا اور اپنا حق جمع، اس کو اپنا حق جتانا کہ ٹھیک ہے اگر تم میری فرما برداری نہیں کرو گی تو اب میں باہر منہ ماروں گا۔ بعض مردوں کو یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، زبان سے صراحتاً بیوی کے سامنے یہ کہہ دینا، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی کہ تم اگر میری بات نہیں مان رہی، یعنی میری نوکری نہیں کر رہی تو میں اب باہر منہ ماروں گا۔ اور بعض بیویاں کے سامنے اگر اس طرح کا کردار آ بھی جائے، مردوں کا، شوہروں کا ایسا کردار آ بھی جائے اور وہ کہہ بھی دیں تو آگے سے عذر کیا ہوتا ہے؟ یہی بے غیرتی ہوتی ہے، یہی بے حیائی پر مبنی جواب ہوتا ہے کہ تم میری نوکری کرتی نہیں ہو تو میں نے کہیں تو منہ مارنا ہی ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ بھئی اگر وہ آپ کی فرما برداری نہیں کر رہی، جو غلامی آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کر رہی ہے، تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، آپ اس کے حقوق اضاع کرنا کیا ہے شروع کر دیں، اس کی اجازت کہاں سے ہوگی؟